عارفہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی پی ٹی آئی کی جو پالیسی کی کنفیوژن کی بات ہو رہی ہے تو حکومت پہ کیا ذمہ داری آتی ہے وہ تو بات ہم کر ہی رہے ہیں یہاں پہ، لیکن عمر ایوب صاحب ہے، انہوں نے آ کر واضح طور پہ کہا کہ مذاکرات تب تک نہیں جب تک ہمارا لیڈر باہر نہیں آ جاتا۔ آج میں گوہر صاحب کو سن رہی تھی، بیرسٹر گوہر صاحب کہنے کو پارٹی کے چیئرمین ہیں لیکن ان کی باتوں سے بہت مختلف قسم کی آراء پارٹی کے لوگ آ کے میڈیا پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے مشروط نہیں کیا مذاکرات کو رہائی کے ساتھ۔ سو ڈو یو تھنک کہ چانسز بڑھیں گے وے آؤٹ نکلنے کے اگر بیانات ایک جیسے ہوں پی ٹی آئی کے؟ آپ محسوس کر رہی ہیں کہ تضادات ہیں بیانات میں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے تو بیانات میں ہمیشہ تضاد رہتا ہے۔ وہ تو جب پاور میں بھی تھے، عمران خان صاحب باہر بھی تھے، لیڈ بھی کر رہے تھے، پارٹی کے اندر ہمیشہ بہت شور رہتا ہے۔ اینڈ ایز آئی سیڈ کہ یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہے جو ان کو خود حل کرنا ہے، اور یہ ابھی کا کوئی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب پاور میں بھی تھے تب بھی ان کے یہی حالات رہے۔ بٹ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک جماعت جس کو پچھلے پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں اس کے اوپر کانسٹنٹلی ریاست کا ایک پریشر ہے، اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں بار بار کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کرے گی تو پھر حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مگر دوسری طرف بھی تو ہم ذرا توجہ دیں، صحافی ہیں، صحافیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ہے اس کے لیے آواز اٹھائے۔ تو دیکھیں ریاست یا کیا کر رہی ہے، پہلے ان سے ان کا سمبل لے لیا۔ ان کو الیکشن میں مجھے بتائیں کہ کتنے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس تھے جو کیمپین کر سکتے تھے؟ زیادہ تر نے انڈر گراؤنڈ سے الیکشن لڑا، پھر بھی لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، الیکشن ریزلٹس تبدیل کیے گئے، جو آئے اس کے بعد ری کاؤنٹنگ میں تبدیل کیے گئے۔ اب ان کو آپ ریزروڈ سیٹس نہیں دے رہے، باقی جماعتوں میں بانٹ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج آپ دیکھیں اخباروں میں یہ خبر تھی کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ان کو نہیں دینا۔ تو مطلب کہ یہ ایک جماعت نہیں ہے، اس کو بہت سے سینٹ کے نومینیشن پیپرز میں بھی مشکلات پیش آئیں متعدد رہنماؤں نے۔ عارفہ ٹو ایڈ ٹو واٹ یو آر سیئنگ، جی تو وہی بات ہے کہ اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک جماعت ہے اور اس جماعت کو بہت سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ سو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے ہیں اور اگر وہ ایک آواز سے بات کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ایک جو بہت بڑی جماعت ہے جو ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس صوبے میں بھی بہت سارے مسائل ہیں مگر ان کو اور جگہوں سے بھی ووٹ پڑا ہے، تو آپ نے اگر ان کو حصہ سسٹم کا نہیں بنانا اور کانسٹنٹلی ان کو دیوار سے لگانا ہے تو پھر آپ ان کے ووٹرز کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کیا نہیں چاہتے کہ وہ جو ووٹرز ہیں ان کو لگے کہ یہ ان کا بھی ملک ہے اور اس ملک میں جن کو وہ ووٹ دیتے ہیں ان کا بھی حصہ ہے؟ یہ کہہ دینا کہ جی بیرسٹر گوہر نے یہ نہیں کیا تھا، وکلا نے یہ نہیں کیا تھا، ارے بھائی یہ باتیں تو ہم بہت سنتے رہے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی تب بھی یہی سنا تھا کہ جی وکلا نے ٹھیک تیاری نہیں کی، وکلا نے کیس خراب کیا۔ نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیوں آیا تھا اور کس وجہ سے آیا تھا، اور اس کے اندر وکلا کی کمپٹنس جو ہے میرے خیال میں نہ تب ایشو تھا اور نہ اب ایشو ہے۔ یہ سمجھنا کہ ان کے وکلا زیادہ بہتر آرگیو کرتے یا بہتر اسٹریٹجی بناتے تو سیٹس مل جانی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، یہ پتہ نہیں جی، جو میں نے تاریخ پڑھی ہے پاکستان کی اس میں تو یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کیونکہ بھٹو کے کیس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کے لائر نے اگر بہتر کیس پریپیئر کیا ہوتا تو شاید ان کو یہ سزا نہ ملتی۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ جس نے تاریخ پاکستان کی پڑھی ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ فیصلے کیوں ہوتے ہیں۔ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از ناٹ اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف۔ یہ اگر ہم ایک طرف مانتے ہیں کہ یہ یوتھ ووٹر ہے، یہ فیوچر کا ووٹر ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، تو بھائی اس کو اگر اپنے ساتھ رکھنا ہے تو اس جماعت کے اوپر جو یہ پریشرز ہیں یہ کہیں نہ کہیں کم کرنے پڑیں گے۔ اگر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ نے سیکیورٹی چیلنج کو ہینڈل کرنا ہے تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ساتھ ملائیں گے تو آپ ہینڈل کریں گے نا۔ ان سے لڑائی لڑ کے کیسے آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے؟